CCT. Charisma develop करें, credibility develop करें, trust develop करें, you're an attractive person. So do you, if I ask you to give me some example, جس میں یہ تینوں qualities آتی ہیں, any person, any personality who is part of the country at the moment, what would you got? What would you name actually? دیکھیں جو میں لینا you really got me off guard. Is it really a tough question? Excuse me. It's a very tough question. And that what's is not the actually a next tough question. And you being a psychotherapist, I don't believe that. دیکھیں ایکچولی You can't actually stutter and murmur before naming it out. دیکھیں there is always a guard, you know, and میں آپ کو پتا ہے کہ please, I just asked you a question. It's a very good question. دیکھیں اس میں ایکچولی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کافی پرسنالٹیز ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں, بٹ مجھے جو بذات خود ایک پرسنالٹی اچھی لگتی ہے for some reason, اور مجھے لگتا ہے کہ that is quite an assertive personality, وہ ہمارے ایک بڑے فیمس ڈراما ایکٹر ہیں, یہ پرانے تھے ان کی, I think he's still alive, توقیر ناصر صاحب. Oh yes, I recently met him at his birthday. میں نے آپ کا ایک پروگرام بھی دیکھا ہے, and he's actually somebody, ان کی والدہ کی جو قبر ہے وہ میری نانی کی قبر کے ساتھ ہے. So I was very young جب میں ان سے ملتا تھا, and for some reason میں نے ان کی پرسنالٹی کو بڑا ایڈمائر کیا because وہ ٹھہراؤ کے ساتھ آتے ہیں, کبھی ان کو کسی موڈ میں نہیں دیکھا. He's a calm person. He's a very calm personality. ان کی بات میں ایک ٹھہراؤ ہے, ان کی ادائیگی میں ایک ٹھہراؤ, ان کی پرسنالٹی میں بھی ایک سیریسنس ہے جو آئی تھنک جو کہ assertiveness شو کرتی ہے. آپ کو اگریسو نہیں لگیں گے آپ کو. So there are many qualities. اور اگر آپ مجھ سے ایک پرسنالٹی کی پوچھیں تو یس, دس از ون آف دا پرسنالٹیز جن کو میں ہمیشہ مانتا بھی ہوں اور فالو بھی کرتا ہوں. بٹ اگین جسے ہم کہتے ہیں کہ پرفیکٹ ایگزامپل اگر ہم ڈھونڈنے نکلے, charismatic. He's very charismatic. Yes, he is though, but he's very charismatic. اور اگر آپ اسپورٹس کی دنیا میں چلا جائیں تو آپ کو وہاں بھی بڑا کیرزما ملتا ہے. Who would you name? دیکھیں I am basically a rugby player, so obviously I'd name one of the rugby players. جیسے مجھے جونا لومو بہت پسند ہے. He's one of the best players in the world. Any cricketer? اچھا, for some reason میرا کرکٹ میں کبھی بھی انٹرسٹ نہیں رہا. I have actually never. Any political personality? Any political personality آپ مجھے پوچھیں. Where would you find all these three qualities: charismatic, credibility, and trust? I think that lacks in our each of the politician, you would say? I seriously don't follow a politician that I can actually say کہ he's an excellent example of a personality. ان کو فالو کریں. ہر بندے میں اپنے flaws وغیرہ کچھ ہوتے ہیں. I'm a very apolitical, non-political sort of a person. میں ایکچولی کبھی میں نے تو اپنی زندگی میں شاید ووٹ بھی بڑا کم دیا ہوگا. But having said that, personalities کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ پرسنلی بھی آئیڈیلائز کرتے ہیں. So yes, of course آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ جی, بٹ اگین وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل پرفیکٹ پرسنالٹیز ہوں. ان میں کوئی نہ کوئی فلاز ضرور ہوں گے. ایون گلاب کے ساتھ بھی آپ کو کچھ کانٹے مل جاتے ہیں جو کہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, having said that, جو انسان اپنی ڈائریکشن صحیح رکھتا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر. فوکس, اگر آپ کا فوکس ہے, آپ کا ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ ہے, بیکاز your attitude is basically your altitude. جو درخت جھکتا نہیں ہے اس کو پھل نہیں لگتا. اب ایون کہ جب ہم بات کرتے ہیں زیادہ تر کہ ریلیشن شپ بلڈنگ میں بھی, یا ہم بات کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں آپ نے assertive کیسے ہونا ہے, تو کئی لوگوں کو نہ کرنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے. یہ بتائیے assertive کیسے ہوں. جیسے آپ نے توقیر ناصر صاحب کی ایگزامپل دی, ہی از اے کام پرسنالٹی, لیکن ان کی پرسنالٹی میں assertiveness بھی نظر آتی ہے. لیکن when we talk about any other women or we talk about any other normal random person as a male, assertiveness کیسے آتی ہے؟ دیکھیں جی, assertiveness کا مطلب پہلے یہ ہے کہ نہ سائلنس نہ وائلنس. assertiveness, True. ٹھیک ہے, سائلنس ان بٹوین. اچھا, اس کو کیری کرنا بہت مشکل ہے. آپ یہ اپ فرنٹ کر سکتے ہیں شاید آدھے پونے گھنٹے کے لیے, اگر آپ نے اس کو پریکٹس نہیں کیا تو آپ اس کو شاید آدھے پونے گھنٹے کے لیے پریکٹس کر سکتے ہیں. you'll revert back to your old self. Right. لیکن اگر آپ ان کی بات کریں جن کی ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کریں, تو آپ دیکھیں کہ ان کی شروع سے لے کے آخر زندگی میں ایک ٹھہراؤ, اس ٹھہراؤ کے لیے آپ کا اندرونی سکون ہونا بہت ضروری. اگر آپ سرین نہیں ہیں, اگر آپ کو سکون نہیں ہے, اگر آپ خوش نہیں ہیں, تو آپ پورٹرے کر ہی نہیں سکتے ایک کیریکٹر فار دا ریسٹ آف یور لائف. سو یہ سمجھنا کہ ہماری ہر انسان پرسنالٹی فلاز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. کسی کو سائیکولوجیکل ٹیکنیکس نہیں آتی. وہ جو 2-3% لوگ اس دنیا میں یہ سیکھ لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, اور جو 2-3% لوگ اس کو نہیں سیکھ سکتے وہ کامیاب نہیں ہوتے. اور کامیابی کے نام ہم امپاورمنٹ سمجھتے ہیں کہ جو کامیاب ہے وہ امپاورمنٹ ہے, بٹ امپاورمنٹ ایکچولی اس سے پہلے کرنے کا کام ہے. آپ امپاورڈ ہوں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. so this is what is. یہ پروسیس کا نام ہے, یہ ڈیسٹینیشن یا یہ اس اینڈ ریزلٹ کا نام نہیں ہے. کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے, یہ no shortcuts جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں. بالکل کوئی leads you to shortcuts. success. That's true. That's very true. So when we talk about a functional woman, obviously it is somehow related to some empowered women as well. Lekin functional women, how it is parallel towards any prosperity or towards any country's progress?
دیکھیں جی دیٹس اے ویری ریلیونٹ کویشچن. آج کل کی مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دنیا کو دیکھیں کہ جتنے بھی ممالک آپ اٹھا لیں, اگر ہم سکسیس ریٹ کو دیکھیں تو ان کے جتنا ملک سکسیسفل ہوگا اس میں خواتین کا رول اتنا ہی زیادہ ہوگا. ہم پاکستان کی مثال لیتے ہیں, مثال 50% کے قریب تو خواتین ہیں, اور اگر 50% ہی پاپولیشن آپ کی کنٹری کی ایکٹیو نہیں ہے, فنکشنل نہیں ہے, کوئی کام نہیں کر رہی, پروڈکٹیو نہیں ہے, تو مجھے آپ بتائیں کہ آپ وہ کامیابی کی ریس میں کس طرح سے جائیں گے دنیا کے سامنے. تو وہ خاتون جو فنکشنل نہیں ہے, جو امپاورڈ نہیں ہے, اس کی زندگی میں ریلیشن شپس بھی میسڈ اپ ہوں گے, اس کی زندگی میں پرابلمز ہوں گی, ڈپریشن اینڈ انگزائٹی اس کا ایک سیکنڈ نیچر بن جائے گی. اب ان چیزوں سے بچنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ مزیداری والی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اوپر کام کرتے ہیں تو کام آپ ایک ہی کریں گے, لیکن آپ ان ساری پرابلم سے اپنی جان چھڑوا لیں گے, اور ان ساری پرابلم سے اپنی جان چھڑوا کے جو آپ کو سکون آئے گا اس کو ہم ہیپینس کہتے ہیں. تو اب ایک عورت کو فنکشنل ہونے کے لیے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پاس کوئی اسکل سیٹ ہونا چاہیے, اس کے پاس جس کو ہم کہتے ہیں برنگنگ ویلیو ٹو دا مارکیٹ پلیس. اٹس آل اباؤٹ برنگنگ ویلیو ٹو دا مارکیٹ پلیس, کہ میں اگر مارکیٹ میں جاتا ہوں تو میں کیا ویلیو لے کے آ رہا ہوں. اگر ہم یہاں پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں, تو اس میں کیا ویلیو لوگ اس میں سے لیں گے, کوئی فائدہ لیں گے اس کا. ایگزیکٹلی. سو ویلیو بہت امپورٹنٹ ہے, صرف بندے کا جانا ضروری نہیں ہے. تو یہ جو ویلیو ہے یہ کسی نہ کسی اسکل کے ساتھ آتی ہے. کوئی نہ کوئی اسکل میں ماسٹر کریں, خواتین کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور وہ کون سی اسکلز ہو سکتی ہیں؟ کھانے پکانے وغیرہ تو ویسے ہی ان کو آتے ہیں. بتائیں کون کون سے اسکلز ہو سکتے ہیں, ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بتائیے, اور جو باقی ہم کہتے ہیں فارمل یا انفارمل, وہ کس ان کے کیٹیگریز میں کون کون سے اسکلز آتے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی اسکل جو خاتون کو ماسٹر کرنے کی بہت ضرورت ہے وہ ہے ایموشنل ریگولیشن, جس کو ہم ایموشنل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایموشنل ریگولیشن کیوں میں نے خاتون کے ساتھ زیادہ ایسوسیٹ کی؟ بیکاز ویمن آر ایموشنل بینگس, مین آر لاجیکل بینگس. آدمی کو لاجک سمجھ آتی ہے, 2+2 4 ہوتا ہے. عورت کو ایموشن سمجھ آتا ہے. اگر اس کا بیٹا کہے گا نا 2+2 5 ہوتا ہے, تو وہ پیار سے اس کو ایکسیپٹ کر لے گی, چینج کرے گی بعد میں, لیکن اس ٹائم ایکسیپٹ کر لے گی. سو ایموشنز ورسز لاجک. تو یہ جو اسکل جس کی ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ اپنی ایموشنز کو مینیج کرنا, اسے فرق نہیں پڑتا کہ گھر میں کیا حالات ہیں. اچھا, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ عورت جتنے مرضی غصے میں ہو, جیسے مرضی اس کا مینٹل سٹیٹس ہو, وہ کھانا بنانا نہیں بھولتی. کھانا وہ بنا لیتی. وہ غصے میں بھی کھانا بنائے گی. ہسبینڈ کے ساتھ غصہ ہے, اس کو پتا ہے بچوں نے کھانا ہے, تو وہ غصے میں باتیں کرتی رہے گی, بولتی رہے گی, لیکن کھانا بنا لے گی. اگر وہ مینیج کروا رہی ہے کک سے تو وہ بھی کروا لے گی. لیکن یہ ایک ایموشنل ریگولیشن ہے جو انہوں نے سیکھی ہوتی ہے آن این انکانشیس لیول. کچھ زندگی میں آپ کی کانشیس کمپیٹنس ہوتی ہے, کچھ انکانشیس کمپیٹنس ہوتی ہے, اور وہ تب تک سامنے نہیں آتی جب تک آپ اس کی ڈیلیبریٹ پریکٹس نہیں کرتے. تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ مرد جتنے مرضی غصے میں ہو, وہ موٹر سائیکل یا گاڑی چلانا نہیں بھولتا. اور میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بائک پہ جا رہے ہوتے اور فون پہ لڑی جا رہے ہوتے. But you know, see, this example, I'm cutting this in the middle because it depends, it varies. ہو سکتا ہے وہ عورت جو غصے میں تھی وہ گھر پر کھانا ہی بناتی ہو سکتا ہے کوئی ایسی عورت جو ورکنگ لیڈی ہے, جو CEO ہے, جس نے کوئی امپائر کھڑا کیا ہوا ہے, وہ غصے میں تو شاید وہ اپنے کام پہ فوکس کرے. اٹ ڈپینڈز ایز ویل. دیکھیں اس سے فرق جسٹ کوٹ کے وہ کھانا بنانا ہی کر سکتی نہیں. آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی, بورڈ میٹنگ میں بیٹھی ہو, کیا پتا گھر پہ جو مرد بہت اچھے کھانے بناتے ہیں, کیا پتا وہ کھانا بنانا نہ بھولے, آرڈر ڈرائیو کرنا نہ بھولے. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. آپ نے بڑی زبردست بات کی. دیکھیں جو امپاورڈ آلریڈی, جو عورت اپنا آلریڈی امپائر کھڑا کر کے بیٹھی ہوئی ہے, وہ تو آلریڈی امپاورڈ ہے. اور جو عورت امپاورڈ ہے اس کو یہ ساری چیزیں, ایموشنل ریگولیشن اس کا حصہ ہوگا. وہ بن ہی نہیں سکتی. دیکھیں سکسیس آپ تب تک نہیں حاصل کر سکتے جب تک آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوں گے. IQ ڈز ناٹ میجر یور سکسیس. بڑے بڑے IQ کے لوگ جو ہے نا, وہ بڑے بڑے EQ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوتے. بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے ان پڑھ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوتے. سو اٹس IQ ورسز EQ. یہ جو ایموشنل کوشن جس کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو کام آپ کو بہت اچھے طریقے سے آتا ہے, جیسے فار ایگزامپل آپ بڑی اچھی ہوسٹنگ کرتی ہیں, تو آپ کو اگر غصہ چڑھا ہوا ہے کسی بات پہ, لیٹ سپوز کافی یا چائے آپ کی مرضی کی نہیں تھی, اگر آپ کو وہ نہیں پسند آئی, لیکن آپ اپنی ہوسٹنگ کریں گے اسی طریقے سے, کیونکہ آپ نے اس کو ماسٹر کیا ہوا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیبریٹ پریکٹس. سو ریگارڈلیس اگر عورت کھانا بنا رہی ہے, بلکہ اس پہ میں ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا, اپنا امپائر ہی کھڑا کرتی ہے. سو وی کین سے کہ نہیں, دیکھیں اب یہ جو گھر ہے, ہاؤس میکر اٹ از, گھر ہاؤس اینڈ ہوم میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہاؤس کوئی بھی بنا سکتا ہے, ایک مرد بھی بنا سکتا ہے, اس کو ہوم عورت بناتی ہے.